اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں جماعت کے عزیز طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبات، ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ قصیدہ کے بارے میں ہے۔ یہاں پہ ہمارے آج کے سبق میں جو آپ کے نصاب میں جو قصیدہ ہے، جس کو مرزا محمد رفیع سودا صاحب نے لکھا ہے، جس کا عنوان جو ہے وہ قصیدہ شہر آشوب کے نام سے ہے۔ آج ہم اسی پر تبصرہ کریں گے۔ شہر آشوب پر تبصرہ کرنے سے پہلے ہم قصیدہ کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو کریں گے۔ قصیدہ جو ہے یہ بھی اصطلاحی شاعری میں، یعنی کہ جو قصیدہ ہے یہ اصطلاحی شاعری میں اس نظم کو کہتے ہیں، اس نظم کو قصیدہ کہا جاتا ہے جو ہم وزن و ہم قافیہ اشعار پر مشتمل ہو، اور جس میں کسی کی مدح یعنی کہ تعریف یا ہجو یعنی کہ برائی کی گئی ہو۔ اس میں کسی کی تعریف یا کسی کی برائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ غزل کی طرح قصیدہ میں بھی حسن مطلع اور مقطع ہوتا ہے۔ قصیدے کے الفاظ میں شان و شوکت ہوتی ہیں۔ اس کے اشعار کی تعداد 10-15 اور زیادہ سے زیادہ 70 ہے، لیکن اس پابندی کو شعراء متاخرین نے توڑ دیا ہے۔ اب اردو کے قصائد میں 200 اشعار والے قصیدے بھی موجود ہیں۔ قصیدہ جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تمہیدیہ، دوسرا خطابیہ۔ یعنی کہ تمہیدیہ یا کتابیہ جو 2 قسمیں ہیں اس کی۔ تمہیدیہ وہ قصیدہ ہے جس میں شاعر اپنے اصلی مقصد، مدح یا ہجو وغیرہ کے قبل بطور تمہید کے دوسری چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ تمہیدی مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کسی میں بہار، کسی میں خزاں کا ذکر ہوتا ہے۔ تمہید یا تشبیب ایسے اشعار جو قصیدے کی ابتدا میں بطور تمہید کے لکھے جاتے ہیں، ان کو ہم قصیدہ یعنی کہ تمہید کہہ سکتے ہیں۔ گریز، اس کے بعد جو ہے گریز، وہ اشعار جن کے ذریعے تمہید کو مدح یا ہجو سے ربط دیا جاتا ہے۔ مدح یا ہجو ایسے اشعار جن میں کسی کی تعریف یا مذمت کی گئی ہو۔ خطاب یا وہ قصیدہ جس میں بغیر تمہید و تشبیب کے ابتدا یعنی شروع سے ہی مدح یا ہجو شروع کی جاتی ہے۔ اردو قصیدہ نگاری میں سودا اور ان کے بعد ذوق سب سے بلند مرتبہ شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ذوق بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ ان کے علاوہ جن شعراء نے اردو میں قصیدے لکھے، ان میں سے چند مشہور نام یہ ہیں: انشا، مصحفی، راسخ عظیم آبادی، مومن دہلوی، سحر لکھنوی، امیر مینائی، جلال لکھنوی وغیرہ۔ چونکہ یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے وہ قصیدے کی بات ہو رہی ہے، قصیدے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اردو میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قصیدے جو ہے وہ مرزا محمد رفیع سودا صاحب نے لکھے ہیں۔ یہ سودا صاحب جو تھے وہ مزاجن جو تھے قصیدے کے شاعر ہے۔ ان کی غزلیں بھی زبان و بیان کی دل آویزی کی وجہ سے الگ پہچانی جاتی ہے۔ ان کی سودا کا ایک مخصوص انداز ہے جس میں درد مندی کی جگہ شوخی، سوز و گداز کی جگہ نشاط اور سادگی کی جگہ پرکاریہ نمایاں ہے۔ ان کی شہر آشوب نظمیں بھی جس میں زمانے کی بدحالی پر طنز کیا گیا ہے بہت مشہور ہے۔ سودا نے قریب تمام ہی اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، چاہے وہ غزلیں ہوں، قصائد ہوں، رباعیات، قطعات یا تاریخیں وغیرہ، سب کچھ انہوں نے کہا ہے، لیکن قصیدے میں آج تک ان کا کوئی بھی مد مقابل نہیں ہو سکا۔ اور ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ قصیدے کے بادشاہ ہے۔ ان کے قصائد جو ہے شوکت الفاظ،
تازگی، ان کے مضامین بلند خیالی، بندش کی چستی اور جدتی تراکیب کی وجہ سے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ سودا نے مرثیے کے دامن کو بھی وسعت دی اور اسے مذہبی دائرے سے نکال کر اس کی ادبی حیثیت بھی متعین کی۔ جو سودا کا کلام ہے وہ کلیات سودا کے نام سے 2 حصوں میں چھپ چکا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جن اشخاص نے اردو زبان و ادب کو پاک و صاف کیا، ان میں سودا جو ہے وہ صف اول پر ہے۔ تو سامعین، آپ کے نصاب میں جو یہ شہر آشوب قصیدہ ہے جس کو سودا نے لکھا ہے، اس میں بھی مرزا محمد رفیع سودا صاحب نے یعنی کہ یہ نظم جو ہے شہر آشوب کی اصطلاح میں آج کل جو ہے وہ کئی نظمیں لکھی جا چکی ہیں۔ اس میں شہر آشوب میں کسی بھی شہر یعنی کہ اس نظم میں شہر آشوب جن میں کسی شہر کی تباہی اور بدحالی یا زمانے کی جو عام ابتری ہوتی ہیں اور بد نظمی کا ذکر ہو۔ یہاں پہ 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کھا کر ہندوستانیوں پر انگریزوں کے ظلم و ستم کا جو پہاڑ ٹوٹ پڑا، دلی شہر پر انگریزوں نے اپنا غصہ خاص طور پر نکالا۔ اس میں جو تباہی ہوئی، اس میں جو تباہی کا ذکر ہوا ہے، اس میں جو انسانی جانیں قربان ہوئی ہیں، جنہوں نے اس میں قربانی حاصل کی، اس میں جو جتنا یعنی کہ خسارہ ہوا، چاہے وہ مال کا ہو، چاہے وہ دولت کا ہو، چاہے وہ جانیں گئی ہماری، چاہے تباہی ہوئی، شہر کی تباہی ہوئی، یعنی کہ اسی کو یہاں پہ مرزا محمد رفیع سودا صاحب نے اپنے اس شہر آشوب نظم میں قلم بند کیا ہے۔ اس میں مرزا محمد رفیع سودا صاحب نے اس بات کو بھی باور کیا ہے کہ ہم دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ بات عام طور پر مشہور ہے کہ شاعر ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں، اس لیے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے فکر و غم جو ہوتا ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن شہر آشوب کے دردناک حالات نے انہیں بھی حد درجہ پریشان کر دیا ہے۔ شاعر جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ہر شخص اثر و رسوخ پیدا کرنے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے دولت مندوں اور حکمرانوں سے ملاقاتیں اور ان کی ہی خوشنودی حاصل کرنے میں مصروف ہے، لیکن کیونکہ ایسے حالات میں دولت اور حکومت ہی کام آ جاتی ہے۔ یہاں پہ مرزا محمد رفیع سودا صاحب نے لالچی اور خوشامد پسند لوگوں جب عید کی 2 رکعت نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی وہ وقت بادشاہ اور عمرہ کی شان میں کتاب لکھنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ مرزا محمد رفیع سودا صاحب نے ہر طبقے کے لوگوں کی یہاں پہ برائی کو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ کیسے جو ہماری سوسائٹی ہے، ہماری بستی جو ہے وہ دن بدن کتنی پیچھے چلے جا رہی ہے، چاہے اس میں ہمارے کردار کا دخل ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس میں ہماری جو ہم اوروں کے ساتھ جو ہم انصافی کرتے ہیں، چاہے اس کا دخل کیوں نہ ہو، چاہے جو ہمارا کردار ہے یعنی کہ ہم جس غلط راستے پہ چل رہے ہیں اس سے ہماری جو شہر ہے، اس سے ہماری جو سوسائٹی ہے وہ دن بدن کتنی پیچھے چلی جا رہی ہے، اور ہمارا جو آج کا رہنا سہنا ہے وہ ایسے ہی ہوا ہے جیسے کہ جس طرح سے شہر آشوب میں کسی زمانے یا کسی جگہ کو یعنی کہ کسی جگہ کی بربادی کا حال بیان ہوتا ہے، تو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ آج کل اگر ہم اس پہ بھی کوئی نظم لکھیں تو وہ برابر شہر آشوب جیسی ہوگی، یعنی کہ برابر آج کل ہماری سوسائٹی میں وہی حالات ہو رہے ہیں، وہی معاملات ہو رہے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر ایک جو ہے آج کل اسی راہ پہ ڈگر پہ ہے، جیسے ایک انسان جو ہے جس کی وجہ سے پوری جو آبادی ہے، پوری جو بستی ہیں وہ کتنے خسارے میں ہوتی ہے، کتنے خسارے میں پڑ جاتے ہیں ایک انسان کے غلط قدم اٹھانے سے یا کوئی بھی غلط فیصلہ لینے سے۔ تو یہاں پہ مرزا محمد رفیع سودا صاحب نے انہی برائیوں کو یہاں پہ بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے